وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 40واں سبق۔ ہر سبق کی طرح اس سبق میں بھی انشاءاللہ 5 باتیں پڑھی جائیں گی۔ نمبر 1 قرآن کریم کی آیت، نمبر 2 حدیث، نمبر 3 عقیدہ، نمبر 4 مسئلہ، نمبر 5 دعا۔ قرآن کریم کی آیات سے سبق کی ابتدا کی جا رہی ہے۔ نمبر 1 حلال شرعی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون۔ الطلاق مرتان، طلاق رجعی 2 مرتبہ ہے۔ اس کے بعد یا تو سیدھی طرح بیوی کو روک لیا جائے یعنی رجوع کر لیا جائے، یا خوش اسلوبی سے جانے دیا جائے یعنی بغیر رجوع کے عدت کو گزر جانے دیا جائے۔ اور تمہارے لیے حلال نہیں کہ جو کچھ تم نے انہیں دیا ہو اس میں سے طلاق کے عوض کچھ بھی واپس لو، الا یہ کہ اگر میاں بیوی کو اندیشہ ہو کہ وہ حدود اللہ کو قائم نہ رکھ پائیں گے۔ چنانچہ اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ وہ دونوں اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے اور عورت اپنے شوہر کو کچھ معاوضہ دے کر علیحدگی لے لے تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود ہیں، لہذا ان سے تجاوز نہ کرو، اور حدود اللہ سے تجاوز کرنے والے ہی اصل ظالم ہیں۔ پھر اگر وہ یعنی شوہر 2 طلاقوں کے بعد تیسری طلاق بھی دے دے تو اس کے بعد وہ عورت اس کے لیے حلال نہ ہوگی یہاں تک کہ اس کے شوہر کے علاوہ کسی دوسرے شوہر سے نکاح نہ کر لے۔ پھر اگر وہ دوسرا شوہر طلاق دے دے تو آپس میں رجوع کرنے میں ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں، بشرطے کہ دونوں کو گمان غالب ہو کہ اب وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم رکھ سکیں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی مقررہ حدود ہیں جنہیں وہ علم والوں کے لیے بیان کر رہا ہے۔ یعنی ان آیات میں طلاق کا بیان ہے کہ اگر میاں اور بیوی کے درمیان اگر شوہر طلاق دے دے تو 2 طلاق کے بعد رجوع کر سکتا ہے، لیکن اگر رجوع نہ کرے اور عدت گزر جائے اور تیسری طلاق بھی دے دے تو اس کے بعد اب یہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہوگی جب تک کہ وہ کسی دوسرے شخص سے نکاح نہ کرے اور پھر اس کے بعد وہ دوسرا شخص اس کو طلاق نہ دے دے۔ اور دوسری شکل یہ ہے کہ عورت کچھ معاوضہ دے کر علیحدگی لے لے تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں یعنی خلا لے لے، یہ بھی ایک شکل ہے۔ نمبر 2 3 طلاقوں کے بعد حلال شرعی کا حکم۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان رجلا طلق امرأته 3 فتزوجت فطلق فسئل النبي صلی اللہ علیہ وسلم اتحل للأول قال لا حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیں،
اس عورت نے دوسرے شخص سے نکاح کر لیا، دوسرے شخص نے بھی اس کو طلاق دے دی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کیا یہ عورت پہلے شخص کے لیے حلال ہو گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جب تک پہلے شوہر کی طرح دوسرا شخص بھی اس کا ذائقہ نہ چکھ لے، یعنی ہم بستری نہ کر لے۔ یعنی جب اس کا دوسرا نکاح ہوگا تو دوسرا نکاح ہونے کے بعد جب تک صحبت نہ ہو، ہم بستری نہ ہو، تب تک وہ پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ اور پھر آگے ہے کہ اس حدیث میں طلق امرأتہ ثلاثاً کا جملہ ہے، اس کا ظاہری تقاضا یہ ہے کہ اس عورت کو خاوند نے یہ 3 طلاقیں اکٹھی دی تھیں۔ حافظ ابو الفضل احمد بن علی ابن حجر عسقلانی شافعی رحمہ اللہ متوفی 852 ہجری اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں فَالتَّمَسُّكُ بِظَاهِرِ قَوْلِهِ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَإِنَّهُ ظَاهِرٌ فِي كَوْنِهَا مَجْمُوعَةً۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا 3 طلاق کے 3 ہونے پر استدلال اس روایت کے الفاظ سے ہے کہ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا، کیونکہ یہ الفاظ اس بارے میں بالکل ظاہر ہیں کہ اس شخص نے 3 طلاقیں اکٹھی دی تھیں۔ حافظ بدر الدین محمود بن احمد بن موسیٰ العینی حنفی متوفی 855 ہجری بھی اس حدیث کا یہی مطلب بیان کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 طلاق اگر دی ہے تو 3 طلاق واقع ہوگی، 1 طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ہم نے 3 طلاق دی ہے اور وہ 1 ہیں تو وہ 1 نہیں ہے، 3 طلاق 3 ہوں گی۔ نمبر 3، اعتبار خاتمہ کا عقیدہ۔ عمر بھر کوئی کیسا ہی برا یا بھلا ہو، مگر جس حالت پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے اسی کے موافق اس کا اچھا برا بدلہ ملتا ہے۔ یعنی ساری زندگی اگر کوئی شخص نیکی میں گزارے لیکن اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو تو اس کو بدلہ بھی اسی کے موافق ملے گا جس حالت پہ اس کا خاتمہ ہوا۔ اسی طرح اگر کوئی عمر بھر برائی میں اور گناہوں میں زندگی گزارے لیکن خاتمہ اس کا ایمان پر ہو تو اس کا بدلہ بھی اس کے خاتمے کے موافق ہوگا۔ عقیدہ: آدمی عمر بھر میں جب کبھی توبہ کرے یا مسلمان ہو، اللہ کے یہاں مقبول ہے، البتہ مرتے دم جب سانس ٹوٹنے لگے اور عذاب کے فرشتے دکھائی دینے لگیں تو اس وقت نہ توبہ قبول ہوتی ہے اور نہ ایمان۔ یعنی پوری زندگی میں آدمی جب چاہے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اور آدمی جب پوری زندگی میں جب بھی ایمان لائے اس کا ایمان قبول ہوگا، لیکن اگر مرتے دم جس وقت سانس ٹوٹنے لگے اور عذاب کے فرشتے دکھائی دینے لگے اس وقت اگر ایمان لائے تو نہ ہی ایمان قبول ہوگا اور نہ ہی توبہ قبول ہوگی۔ نمبر 4، خانگی زندگی کے بقیہ مسائل و احکام۔ نکاح اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، شوہر اور بیوی دونوں کو اس عظیم نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ خوشگوار زندگی اور نکاح کے مقاصد کے حصول کے لیے شوہر و بیوی میں سے ہر ایک کو دوسرے کے حقوق معلوم کرنا اور ان حقوق کو ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ اسی سے ازدواجی زندگی میں سکون اور اطمینان پیدا ہوتا ہے۔ طلاق کا حق شرعاً مرد کو حاصل ہوتا ہے، البتہ عورت کو بھی ان مسائل کا علم ہونا ضروری ہے۔ اس مقصد کے لیے طلاق کے متعلق بنیادی معلومات اور مسائل پیش کیے جا رہے ہیں۔ بغیر کسی شرعی وجہ کے طلاق نہ دینی چاہیے۔ طلاق اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہے۔ طلاق سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں اور شیطان خوش ہوتا ہے۔ بلا وجہ طلاق دینے سے عرش الہی لرزتا ہے۔ جو عورت بلا وجہ طلاق کا مطالبہ کرتی ہے اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے، جبکہ جنت کی خوشبو کا یہ عالم ہوگا کہ اگر
70 میل کی مسافت ہو، یعنی 70 میل دور ہو، تب بھی جنت کی خوشبو محسوس کی جا سکتی ہے۔ لیکن جو عورت بغیر کسی وجہ کے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک طلاق ہے، لہٰذا بلا وجہ طلاق دینا سخت گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ باہمی اختلاف میں قرآنی ہدایات۔ اگر خدا نخواستہ شوہر اور بیوی میں اختلاف رونما ہو اور شوہر دیکھے کہ اسی کا قصور ہے، تو اسے بلا تاخیر اپنی اصلاح کر لینی چاہیے اور بیوی کے حقوق ادا کرنے چاہیے، اور اگر قصور بیوی کا ہو تو اللہ تعالیٰ نے اصلاح کے 3 درجات بیان فرمائے ہیں۔ پہلا درجہ، شوہر نرمی، محبت اور ہمدردی سے بیوی کو سمجھائے، شوہر کی اطاعت پر جو وعدے ہیں وہ بتائے اور نافرمانی پر جو وعیدیں ہیں وہ سنائے، معصوم بچوں کا انجام سمجھائے۔ اگر اس کوشش سے معاملہ سدھر جائے تو بہت خوب، ورنہ دوسرا درجہ اختیار کرے۔ اب دوسرا درجہ کیا ہے؟ دوسرا درجہ یہ ہے کہ اپنا بستر اس سے علیحدہ کر لے۔ ممکن ہے کہ یہ ظاہری دوری تعلق کے پختہ ہونے کا سبب بن جائے اور عورت اپنی اصلاح کر لے، لیکن یہ ترک صرف بستر کی حد تک ہو، مکان کی جدائی نہ ہو۔ عورت کو مکان میں تنہا نہ چھوڑے۔ اگر عورت اس شریفانہ سزا و تنبیہ سے بھی متاثر ہو کر اپنی اصلاح کر لے تو بہت اچھا، ورنہ خاوند تیسرا درجہ اختیار کرے۔ اب تیسرا درجہ کیا ہے؟ تیسرا درجہ یہ ہے کہ خاوند کو اجازت ہے کہ بیوی کو معمولی طور پر سزا دے، جس سے اس کے بدن پر نشان نہ پڑے اور زخم وغیرہ نہ آئے، چہرے پر ہرگز نہ مارے۔ اس سزا کی گنجائش تو ہے، مگر شریف مرد اسے اختیار نہیں کرتے۔ اگر ان 3 تدبیروں سے بھی کام نہ چلے اور آپس کا اختلاف ختم نہ ہو تو اب قرآنی ہدایات یہ ہے کہ مرد اور عورت کے خاندان میں سے ایک فرد معاملہ فہم، سمجھدار اور تجربے کار مقرر ہوں، اور وہ دونوں افراد میاں بیوی میں اصلاح اور بھلائی کی نیت سے اخلاص کے ساتھ طرفداری کے جذبے سے خالی ہو کر صلح کرانے کی کوشش کریں۔ جس کی غلطی ثابت ہو اس کو اپنی غلطی کے اعتراف اور اس کی اصلاح کی تاکید کریں۔ بہت ممکن ہے کہ اصلاح کی شکل نکل آئے اور دونوں کا گھر آباد ہو جائے۔ اگر ثالث حد درجہ کوشش کرنے کے بعد اگر یہ 3 کوششیں کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ دونوں کا نباہ مشکل ہے، دونوں میں رنجش اس درجے بڑھ گئی ہے کہ حقوق زوجین پامال ہو رہے ہیں اور نبھاؤ کی کوئی شکل نظر نہ آتی ہو، تو ایسی صورت میں دونوں کو نکاح پر برقرار رکھنا اور جبر کر کے نباہ کے لیے آمادہ کرنا غیر مناسب اقدام ہوگا۔ ایسی صورتحال میں شوہر کے لیے یہی مناسب ہے کہ وہ بیوی کو طلاق دے دے۔ اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ شریعت کی نظر میں طلاق بالکل بھی پسندیدہ فعل نہیں ہے، کیونکہ اس سے 2 افراد بلکہ خاندانوں کے ٹوٹنے کے ساتھ ساتھ بعض اوقات اولاد کے سر سے سایہ چھن جانے کا بھی احتمال ہوتا ہے، احتمال یعنی شک۔ اس لیے بلا وجہ طلاق کا مطالبہ کرنے والی عورت کے لیے شدید وعید سنائی گئی ہے کہ اس پر جنت کی خوشبو تک حرام ہے۔ البتہ طلاق کو مشروع قرار دینے کی حکمت یہ ہے کہ اس کے بغیر خاوند بیوی کی زندگی اجیرن ہو جائے گی، بجائے اس کے کہ وہ دونوں ایک ہی چھت تلے لڑتے لڑتے ایک دوسرے کے بارے میں کوئی سنگین قدم اٹھائیں، تو بہتر یہ ہے کہ انہیں خوش اسلوبی سے جدا کر دیا جائے۔ طلاق دینے کا بہترین طریقہ۔ طلاق دینے کی سب سے بہتر صورت یہ ہے کہ جب عورت اپنی ماہواری کے ایام گزار کر یعنی حیض کے ایام گزار کر پاکی کی حالت میں ہو تو ان ایام میں خاوند ایک طلاق دے دے اور 3 ماہواری مکمل عدت گزرنے تک مزید طلاق نہ دے۔ اس میں یہ شرط بھی ہے کہ خاوند عدت گزرنے تک پاکی کے مکمل دورانیے میں صحبت سے باز رہے۔ اس طریقے سے جب طلاق دی جائے تو
عدت مکمل ہوتے ہی نکاح ختم ہو جائے گا۔ اب مزید طلاق دینے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اکٹھی 3 طلاق دے کر اپنا گھر برباد نہ کیجیے۔ آج کل لوگوں میں اکٹھی 3 طلاق دینے کا برا رواج چل پڑا ہے، بلکہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 3 طلاق کے بغیر طلاق ہی نہیں ہوتی۔ یہ بالکل غلط ہے، بلکہ 1 طلاق دینے سے بھی طلاق ہو جاتی ہے اور عدت پوری ہونے کے بعد عورت بائنہ ہو جاتی ہے اور جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے۔ آج کل لوگ جوش اور غصے میں آ کر یا غلط فہمی کی وجہ سے 3 طلاق دے دیتے ہیں۔ جب جوش اور غصہ ختم ہو جاتا ہے یا صحیح طریقہ معلوم ہوتا ہے تو پچھتاتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں۔ اگر صرف 1 طلاق دی ہو تو ایسی پریشانی نہ ہوگی۔ 1 طلاق دینے کے بعد شوہر بیوی کو اپنے ساتھ رکھنا چاہے تو بہت آسان ہے کہ اگر عدت پوری نہ ہوئی ہو تو شوہر کا صرف رجوع کر لینا کافی ہے۔ رجوع کر لینے سے عورت اس کے نکاح میں حسب سابق قائم رہے گی، اور اگر عدت پوری ہو گئی اور دونوں ساتھ رہنے پر رضامند ہوں تو دونوں کی رضامندی سے دوبارہ نکاح کرنا کافی ہوگا۔ حلال شرعی کی ضرورت نہ ہوگی۔ البتہ ان دونوں صورتوں میں اب شوہر کو صرف 2 طلاق کا اختیار باقی رہے گا۔ آئندہ کبھی 1 طلاق اور دے گا تو پھر صرف 1 طلاق کا اختیار باقی رہے گا، اور اگر کبھی 1 اور طلاق دے گا تو عورت مطلقہ مغلظہ ہو کر حرام ہو جائے گی اور شرعی حلالے کے بغیر حلال نہ ہوگی۔ یعنی اگر شوہر نے طلاق دے دی اور اس کے بعد رجوع کر لیا تو اب اس کو 2 طلاق کا اختیار رہے گا، 3 طلاق کا اختیار نہیں رہے گا، اور اگر کبھی اس نے 2 طلاق میں سے 1 طلاق اور دے دی تو اب صرف 1 طلاق باقی رہے گی۔ اسی طریقے سے اگر اس نے 1 طلاق اور دے دی تو وہ اب عورت اس کے لیے حرام ہو جائے گی، بغیر حلالے کے حلال نہیں ہوگی۔ اگر شوہر نے اکٹھی 3 طلاقیں دے دیں تو شوہر گنہگار بھی ہوگا، اور 3 طلاق کے بعد دونوں اپنی رضامندی سے اپنا گھر دوبارہ آباد کرنا چاہیں تو شرعی حلالہ ضروری ہوگا۔ شرعی حلالے کے بغیر یہ عورت اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال نہ ہوگی۔ قرآن و سنت سے یہی ثابت ہے۔ صحیح البخاری میں روایت ہے، حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے مجھ سے بیان کیا کہ رفاعہ قرظی رضی اللہ عنہ کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ، رفاعہ نے مجھے طلاق بتہ دے دی، یعنی 3 طلاق دے دی ہیں، اور صحیح مسلم کے روایت میں صراحتاً 3 طلاق دینے کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد میں نے عبد الرحمن بن زبیر قرظی سے نکاح کیا اور ان کی حالت کپڑے کے پھندے کی طرح ہے، یعنی وہ جماع پر قدرت نہیں رکھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شاید تم دوبارہ رفاعہ کے پاس جانا چاہتی ہو تو سن لو کہ ابھی تم ان کے پاس نہیں جا سکتی، یعنی نکاح نہیں کر سکتی، یہاں تک کہ وہ دوسرے شوہر تمہارا مزہ چکھیں اور تم ان کا مزہ چکھو۔ مطلب یہ ہے کہ وہ جماع کریں، اس کے بعد طلاق دے دیں تو عدت پوری ہونے کے بعد تم پہلے شوہر یعنی رفاعہ سے نکاح کر سکتی ہو۔ 3 طلاقوں کا ایک کہنے والوں کے دھوکے میں نہ آئیں اور زندگی حرام کاری میں گزار کر اپنی آخرت برباد نہ کریں۔ لہٰذا مسلمانوں کو اکٹھی 3 طلاق دینے کا طریقہ بالکل چھوڑ دینا چاہیے۔ خاص کر غصے کی حالت میں طلاق نہ دیں۔ غصے میں شیطان انسان پر مسلط ہوتا ہے، اس وقت سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، اور جب طلاق دینے پر آتا ہے تو 3 سے کم پر ٹھہرتا ہی نہیں۔ انسان کو چاہیے کہ غصے کو قابو میں رکھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس الشدید بالسرعۃ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ پہلوان وہ شخص نہیں جو لوگوں کو پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے اوپر قابو رکھے۔ اسی طرح مسلمانوں میں آج کل شراب نوشی کی عادت چل پڑی ہے، اور شراب پینے کے بعد اکثر طلاق کے واقعات رونما ہوتے ہیں، یعنی دکھائی دیتے ہیں، اور نشے کی حالت میں اکثر 3 طلاق دے دی جاتی ہے جو واقع ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد پریشانی ہوتی ہے۔ شریعت میں شراب پینا حرام ہے۔ شراب پینا پیشاب پینے کے برابر ہے۔
قرآن و سنت میں شراب کی بے حد مذمت بیان کی گئی ہے۔ شراب پینے کے بعد انسان ماں بہن میں فرق نہیں کر پاتا، عقل جیسی نعمت زائل ہو جاتی ہے۔ اس لیے معاشرے میں شراب نوشی کی عادت کو بھی ختم کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ بااثر لوگوں کو اس سلسلے میں عملی قدم اٹھانا چاہیے اور اس گناہ کبیرہ اور بری عادت سے مسلمانوں کو روکنے کی ہر ممکن تدبیر کرنی چاہیے۔ مشورہ: اگر طلاق دیے بغیر چارہ نہ ہو تو مناسب یہ ہے کہ طلاق دینے سے قبل کسی مستند تجربہ کار عالم یا مفتی سے مشورہ کر لیں، ان کے مشورے پر عمل کریں۔ انشاءاللہ پشیمانی نہ ہوگی، یعنی شرمندگی نہ ہوگی، پچھتاوا نہ ہوگا۔ بسا اوقات لوگ طلاق کا معاملہ وکیل کے پاس لے جاتے ہیں، وکیل بھی طلاق نامہ لکھنے میں عموماً 3 طلاق لکھتے ہیں۔ ان کو بھی اس سے احتراز کرنا چاہیے، بہت ہی شدید ضرورت ہو تو صرف 1 طلاق لکھنے پر اکتفا کریں۔ عورت یا اس کے گھر والوں کا اصرار ہو تو 1 طلاق بائن لکھیں۔ یہ مضمون اچھی طرح سمجھ لیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ نمبر 5، دعا۔ حسن خاتمہ کے لیے دعا: اللہم احینا مسلمین وامتنا مسلمین والحقنا بالصالحین غیر خزایا ولا مبدلین۔ اے اللہ، ہم کو فرما برداری کی حالت میں زندہ رکھ اور فرما برداری کی حالت میں موت دے، اور ہمارا انجام نیک لوگوں کے ساتھ فرما، اس حال میں کہ نہ ہم رسوا ہوں اور نہ اپنے اعتقاد کو بدلنے والے ہوں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں تو حسن خاتمہ کی دعا مانگیں، اور حسن خاتمہ کے لیے ایک دعا یہ بھی خاص ہے: اللہم احینا مسلمین وامتنا مسلمین والحقنا بالصالحین غیر خزایا ولا مبدلین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ساری زندگی اپنے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ 40 سبق مکمل ہو چکا ہے۔ آپ لوگوں نے 40 سبق پڑھ لیا۔